نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صفحہ نمبر 134، اسلامک تعارف، خرچ سے اضافہ۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب کہ بندے صبح کرتے ہیں تو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، مال روکنے والے کا مال ضائع کر دے۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ فتح الباری، تیسرا والیوم، صفحہ 357۔ اس حدیث میں دراصل فطرت کا وہ نظام بتایا گیا ہے جس کے مطابق خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی اس کے لیے ہے جو نظام فطرت سے مطابقت کرے، یعنی خود کو اس نظام کے مطابق ڈھالے، نہ کہ وہ نظام اس شخص کے مطابق بدلے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس دنیا میں کامیابی اس کے لیے ہے جو نظام فطرت سے مطابقت کرے، نہیں جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جو اس فطری نظام سے مطابقت کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے اس دنیا میں ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا کا بنایا ہوا وہ فطری نقشہ یہ ہے، یعنی کس چیز کی اسے پابندی کرنی ہوگی، کہ اس دنیا میں جو آدمی اپنے کمائے ہوئے مال کو ذاتی ملکیت نہ سمجھ لے، بلکہ اس میں سے دوسروں کو بھی دے تاکہ وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر سکیں، ایسے افراد والا سماج خوب فروغ پائے گا۔ اس کے اندر مثبت قدریں ہر طرف پھیلیں گی، یعنی مثبت سوچ ہوگی، مثبت رویے ہوں گے، معاملات اچھے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے ذریعے جو سماج بنے گا وہ گویا ایک ہرا بھرا باغ ہوگا۔ وہاں کے انسانوں میں پھول کی مہک اور پھل کی مٹھاس ہوگی۔ اس طرح کے سماج میں ہر ایک کو اس کا حصہ مل رہا ہوگا۔ وہاں دینے والے کو بھی اس کا دیا ہوا مختلف صورتوں میں اس کی طرف لوٹ رہا ہوگا، کبھی براہ راست انداز میں اور کبھی بالواسطہ انداز میں، یعنی کبھی ڈائریکٹلی کہ انسان نے جس کو دیا وہی واپس لوٹا دے، اور کبھی کسی اور کے ذریعے۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک شخص دیتا ہے تو وہ دوسرے کو جب ملتا ہے دوسرا اس کو آگے دیتا ہے، یعنی ہر ایک دینے والا ہے، تو پھر ہر ایک اپنی باری پر آگے دیتا ہے، تو واپس سرکل پورا ہوتا ہے اور اس شخص تک خیر لوٹ آتی ہے جس سے آغاز ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص مٹھی بند کر لیتا، دوسرے کو نہیں دیتا، تو دوسرا بھی آگے سے نہیں دیتا، اور بعض اوقات اگر وہ کوئی اور چیز دیتا بھی ہے تو ہو سکتا ہے اگلے والا روک دے۔ تو اس طرح اس سائیکل میں بار بار بریک آئے گا اور خیر عمومی طور پر نہیں پھیل سکے گا۔ لیکن جب ہر شخص دینے والا بن جائے گا تو لازمی طور پر ہر شخص اس خیر سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اس کا عملی نمونہ ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہر کوئی دینے والا تھا پھر لینے والا کوئی نہ بچا، یعنی لوگ اپنا صدقہ لے کے گھومتے تھے کہ کوئی قبول کر لے تاکہ ان کو نیکی میں سے ایک حصہ مل سکے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس معاملہ اس سماج کا ہے جہاں ہر مال والا اپنے مال کو خود اپنے ہی پاس روک کر رکھے۔ ایسے سماج میں لوگ ایک دوسرے سے بے تعلق ہوں گے، یعنی کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوگی، کوئی بانڈنگ ہی نہیں ہوگی۔ وہاں کا حال یہ ہوگا کہ جس کو نہیں ملا ہے وہ اس پر حسد کرے گا جس کو ملا ہوا ہے۔ وہاں ہر مال والا صرف اپنی ذات کے دائرے میں جی رہا ہوگا، یعنی خود ہی کمائے، خود ہی کھائے، خود ہی اپنی ضروریات پوری کرے، اور اپنے سوا کسی اور کی فکر نہ ہو۔ سماج کا مجموعی اعتماد اس کو حاصل نہ ہوگا، یعنی ایک اجتماعی روح نہیں ہوگی، انسانی ہمدردی نہیں ہوگی اس معاشرے میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا سماج کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑی کی مانند بن جائے گا، یعنی ہر شخص دوسرے کو دکھ دینے والا۔ وہاں مال والے لوگ بھی اسی طرح سکون اور چین سے محروم ہوں گے جس طرح کے بے مال والے لوگ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی بہت سی پریشانیاں مال سے متعلق ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اس لیے ہوتی ہیں پریشانی کہ انسان غلط جگہ سے مال کما رہا ہوتا ہے تو ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے، بعض اوقات غلط جگہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دل کی سیاہی کا باعث بنتا ہے، بعض اوقات اس مال میں سے حقداروں کا حق نہیں جا رہا ہوتا جس کی وجہ سے انسان بہت سی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔
تو ہم سب کو اپنی اپنی جگہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی کہ ہم کہاں پر کمی کوتاہی کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ سب اپنی اپنی چیزوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ نے استعمال بھی نہیں کی اور آئندہ استعمال کرنے کا کوئی موقع بھی نظر نہیں آتا، تو ایسی چیزوں کو اپنے تک روک رکھنے کی بجائے ان تک پہنچائیں جو اسے واقعی استعمال کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے ایک تو آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ دوسروں کی دعائیں آپ کو ملیں گی، حقیقی خوشی آپ کو نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔